अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर बुखारी। नाज़रीन, सियासत के ढप करने के और दिखाने के और सड़कों पर घसीटने और चौराहों में फांसी घाट चढ़ाने का बयानिया और है, और इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में सीने से लगाना और इंतखाबी जलसागाहों के दावे और हैं, और इक़्तिदार की मसनदों के वादे और इंतखाबी मुहिम का तमाशा नई डुगडुगी के बगैर बचता ही कहाँ है। बस वोट अंदर तो नारे जलंदर। जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से खुद सोचिए किसने यहाँ सियासत नहीं की। आज मैं ऐलान करेंगा पिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइंदा जेड़े उन्हां दा मंशूर हो सी वो छोटे सूबे दी और सराइकी सूबे का ऐलान करें। आओ मिलकर मेरे साथ जनूबी सूबा बनाओ पंजाब का। आओ मेरे साथ मिलकर भावलपुर का सूबा बनाओ। सबसे पहले नारा लगाया था, ये हमने लगाया था। हम पहले पार्टी थे जिन्होंने जनूबी पंजाब के लिए करारदाद ना सिर्फ पंजाब असेंबली में पास किया मगर हमने सेनेट में भी पेश किया और पास भी करवाया था। हम ये कमिट करते हैं कि इंशाल्लाह ये हमारा सूबे के कयाम के लिए 9 मई 2012 को पंजाब असेंबली में 2 अलग अलग रेजोल्यूशंस यानी कि करारदादें पास हो गईं, और सदर पाकिस्तान ने रेफरेंसेस स्पीकर कौमी असेंबली को भेज दिया। अब कमीशन की तश्कील हो गई, मगर तब नून लीग फरार हो गई। क्यों? इसलिए कि सूबा बनने से तख्ते लाहौर हाथ से खिसक जाता। लेकिन आज मुद्दा कुछ और है। आज पंजाब तब्दीली के ज़ेरे असर है, और नून लीग के पास तख्ते लाहौर की वापसी का शायद वाहिद रास्ता सूबे के कयाम में ही है। सूबा बनाने के वादे पर ही जनूबी पंजाब सूबा महाज का तगड़ा इत्तेहाद तहरीक इंसाफ में जम हुआ था। तब अहद ये किया गया था कि तहरीक इंसाफ 100 दिन के अंदर अंदर जनूबी पंजाब सूबे के कयाम को अमली जामा पहना देगी। इक़दामात इस हवाले से बड़े तगड़े होंगे, बट ब्लेस्ड दैट वाज नॉट द केस अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आज असेंबली में नए सूबे से मुतल्लिक बिल लाने का एक शॉकिंग ऐलान किया गया, बड़ा ऐलान किया गया एक बड़ी शख्सियत की जानिब से। और क्या ये सियासी पत्ता था या नहीं, इस पर भी गौर व फिक्र करेंगे, लेकिन पहले बयान सुनिए। हम ये बिल इंट्रोड्यूस हम फौरी तौर पर कर रहे हैं कि जनूबी पंजाब का सूबा उसका क़याम फिल फौर अमल में लाया जाए और भावलपुर का सूबा उसको रिस्टोर किया जाए। ये हमारा मुतालबा है जनाब स्पीकर, और इसके लिए हम ट्रेजरी बेंचेस की भरपूर मदद करेंगे। नाजरीन, जनूबी पंजाब सूबा वो तरन वाला है कि जिसे हुकूमत आसानी से निगल सकेगी और ना ही उगल सकेगी। सियासत के इस चलन में मजीद तग़यानी 2 बड़े रहनुमाओं की मुमकिना गिरफ्तारी ने पैदा कर दी है। नून लीग अदालती फैसले के खिलाफ आने की सूरत में अवामी राब्ता मुहिम चलाने पर मुसर, तो खतरों के खिलाड़ी की गिरफ्तारी पर जियाले घड़ी खुदा बख्श से तहरीक चलाने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। जरदारी साहब के खिलाफ नाअहली के रेफरेंस के जवाब में पीपल्स पार्टी अब खान साहब, अलीमा खान साहिबा, फैसल वाडा और जहांगीर तरीन के असासों की छानबीन पर तुल गई है कि रद्द अमल का बहाव जितना तेज होगा रास्ता उतनी जल्दी निकलेगा। हमें इमरान खान की जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं 2018 के इंतखाबात में, उसकी कापी हमको मुहैया की जाए। इमरान खान साहब की हमशीरा के मुतालिक उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिक्लेयर हुई हैं, उन प्रॉपर्टी की तफसीलात मांगी हैं। मनी ट्रेल का अभी तक उनसे नहीं पूछा गया। जहांगीर तरीन के जो बेनामी अकाउंट्स डिटेल्स हैं वो हमको दी जाएं। इस बेनामी अकाउंट्स में न JIT बनी है न गिरफ्तारी हुई है। फैसल वावड़ा के एसेट्स और लायबिलिटी की तफसील मांगी है, और अब हम ये साबित करने जा रहे हैं कि इनकी जो मनी ट्रेल है, कहाँ से ये पैसा आया है, और जो प्रॉपर्टीज अब लंदन में डिस्कवर हुई है ये असल मलकियत किन की है। सो कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान में PTI की हुकूमत में जिस तरह हो रही है, ये पॉलिटिकल विच हंटिंग है। नाज़रीन, एहतसाब से डसे दोनों बड़े रहनुमाओं का दुख साझा, बयानिया भी एक और दीवार पर लिखा नोश्ता भी तकरीबन एक। तो फिर क्या रद्द अमल भी मुश्तरका होगा? क्या बज़ाहिर खिंचे खिंचे रहनुमा पसे पर्दा किसी बड़ी तहरीक की तैयारी तो नहीं कर चुके? अ लॉट मोर लेफ्ट टू बी सेड, बट आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक स्टे विद द सन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ इफ्तिखार दौरानी साहब मौजूद हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ चौधरी मंजूर साहब मौजूद हैं, मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लास्ट बट नेवर द लीस्ट मलिक अहमद खान साहब मौजूद हैं, तर्जुमान रह चुके हैं पंजाब हुकूमत के, PMLN से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब, आपसे ही आगाज़ करूँगी
کیا ہوا؟ یہ کیا رد عمل ہے؟ یہ کیا ریاکشنز ہیں؟ اتنا اٹھ کے آ رہے ہیں, اپلیکیشنز دے رہے ہیں, الٹا خود حساب مانگ رہے ہیں. اچھا دیکھیے, ہمیں کوئی ڈر کس بات کا ہے؟ کسی بات کا ڈر نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو کبھی کوئی ڈر آیا ہے؟ نہ جیلوں سے ڈر ہے, نہ قیدوں سے, نہ کوڑوں سے, نہ پھانسیوں سے. کبھی ہم ڈرے ہیں؟ کو اب ڈریں گے؟ ہم تو تیار ہیں. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, مجھے کسی نے گرفتار کرنا ہے تو اگر نیچے کرنا چاہتا ہے تو نیچے. کیوں نہیں کرنا؟ آپ جیسے شریف آدمی نہیں, ہم تیار بیٹھے ہیں. آپ کی گرفتاری کے لیے کیوں نہیں وارنٹ نکلتے؟ یہ پولیٹیکل پارٹی کا میں ایک ذمہ دار عہدیدار ہوں. اگر گرفتاری دینی پڑی پنجاب میں تو قمر زمان قاہرہ پہلے نمبر پہ پریزیڈنٹ ہے, میں جنرل سیکرٹری ہوں, میں دوسرے نمبر پہ, میں ساتھ کھڑا ہوں. ہو سکتا ہے میں پہلے دے دوں اس سے گرفتاری. وہ ہم نہیں ڈرتے, کوئی ہمارے لیے تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں, جو اب ایک انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان, ہم ان سے ایک پاکستان مانگ رہے ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو 109 کے تحت آپ پھانسی کی سزا دے دیں اور دوسرا پاکستان میں کوئی ایک کیس نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ بینظیر بھٹو کی اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو ہو تو وہ بحال نہ ہو سکے اور میاں نواز شریف کی ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آف شور کمپنی پہ ایک بندہ گھر چلا جائے اور دوسرا بچ جائے. یہ پیپلز پارٹی کے لیے قابل قبول نہیں ہے. یہ چیزیں اب نہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ فیک اکاؤنٹس پہ جیل میں پڑا رہے اور دوسرا بندہ جو ہے وہ آزاد گھومتا پھرے. یہ پیپلز پارٹی کے لیے قابل قبول نہیں. کون آزاد گھوم رہا ہے ابھی؟ جہانگیر خان ترین, انور مجید اندر ہیں, اے جی مجید اندر ہے, بلکہ جہانگیر خان ترین واپس تو بھیجیں سر. اڈیالہ جیل کا ایس پی خط لکھ کے تھک گیا ہے. یا تو کہہ دیں, یا تو جس کے بھی احکامات ہیں, جس کے بھی ہیں, یہ قابل قبول نہیں ہے پیپلز پارٹی کو. آپ نے فیصلہ کرنا ہے. جی ہم نے انور مجید کدھر رہے گا, اس کا بیٹا کہاں رہے گا؟ ہمارا انور مجید جیل میں رکھا ہے نا. ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک کیس پہ دو بندے دو فیصلے نہیں ہونے دیں گے. ہم ایک کیس پہ ایک ہی فیصلہ ہوگا. یا کہہ دیں کہ ان کے جو ڈرائیور اور وہ کک کے تھے وہ مقدس اکاؤنٹس تھے, ان کو کوئی چیز نہیں چھیڑی جا سکتی, تو پھر ہم مان لیں گے. سر یہ جے کے ٹی سے کمپیریزن کر رہے ہیں, از دیر اینی کمپیریزن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ وہ تو سپریم کورٹ کی ہیئرنگ تھی, اس میں کیس میں وہ سنا جا چکا ہے, ان کا ڈیسیجن ہو چکا ہے. بالکل میرا خیال ہے وہ وقت گزر گیا, اس میں اپیل کا ٹائم تھا, اپیل بھی ہو گئی ہے. تو اگر چودھری منظور صاحب دوبارہ جانا چاہتے ہیں ان کی پارٹی جانا, نہیں مگر کوئی تحریک بھی نہیں چلائی نا, قبول کیا, ہٹا دیا عہدے سے. امین اب وہ نہیں ہے, الیکشن نہیں لڑ رہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ رستہ ہے جو کہ مسلم لیگ نواز نے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے. جب ان کا پیناما اگر آیا, ریولیشن ہوا, اس کے بعد انہوں نے بھی کیسز کی, عمران خان کے اوپر کیس کیا, حنیف عباسی کو بھیج دیا, انہوں نے کیس کر دیا, کیس چلتے رہے. الٹیمیٹلی اللہ میاں کی مہربانی ہے اور انہوں نے سارے پروفز دیے 1971 سے لے کے 89 تک, اور صادق اور امین ڈکلیئر ہوئے. تو یہ پروسیس جو ہے بڑا آلریڈی اسٹیبلش روڈ ہے, اس کے اوپر چلتے رہیں. یہ بھی وہ کر دیں جو کرنا چاہ رہے ہیں. بائی دی اینڈ آف اٹ رزلٹ یہ ہے کہ ایک بندہ جس نے ساری زندگی حلال کی کمائی کی ہے وہاں موجود ہے. ابھی اس کے علاوہ کبھی یہ کہیں گے جہانگیر ترین آ گیا, کبھی پرویز خٹک آ گیا, کبھی علیم خان آ گیا, اس پہ گفتگو کرتے رہیں, کیونکہ نیچرلی کچھ نہ کچھ تو بولنا ہے نا جی. تو اپوزیشن کا حق ہے, بات کرتے رہیں. اچھا میں ایک گزارش کر لوں. دیکھیں اب یہ ہمارا کیا, آج جو ہم گئے ہیں, ہم نے 7 فیصل واڈا کی, علیمہ خان, جہانگیر ترین. مجھے اچھی تعجب ہوا فرت اللہ بابر صاحب کے لیول کے اوپر, ان کے سٹیٹس کے اوپر, ان کے ایکسپیرینس کے بعد یہ پارٹی وہ کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں کہ علیمہ خان کے واڈا کے پیپرز نکالو. میری گزارش سنیں. ایک تیسری بھی اپلیکیشن ہم کل جا رہی ہے, وہ ہے اکبر ایس بابر کا کیس. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے, وہ بیسیکلی ہم نہیں سمجھ رہے کہ فیصل واڈا میرے تو چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے, ہم نہیں سمجھ رہے, اسے بھی منی ٹریل دینی پڑے گی. اور اگر نہیں, میری گزارش تو میری گزارش سنیں نا, انہیں بھی بتانا پڑے گا کہ یہ کہاں سے پیسے آیا, اور اگر نہیں تو ہم یہ ماننے پہ مجبور ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کہ پھر یہ خان صاحب کے ہیں. چونکہ وہ جو اکبر ایس بابر کا کیس ہے وہ یہی ہے کہ جو انہوں نے باہر سے پیسے اکٹھے کیے, اس کی یہ آج تک جواب نہیں دے پا رہے الیکشن کمیشن میں. یہ قطعی آخری موقع ملا ہے ان کو, تو یہ اگر ادھر جواب نہیں دے پا رہے تو ہم پھر یہ ماننے پہ مجبور ہیں, اور پیپلز پارٹی کے پاس تو اور کوئی راستہ نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا جہانگیر خان ترین کے پاس جائیں, جو یہ ہے نا, ایک میں گزارش کر رہا ہوں, یہ ایڈوکیٹ بھی ہیں, جو جرم ہوتا ہے نا جی, وہ جب بھی باہر آ جائے ان کو کنسیلمنٹ آف ایسٹس پہ وہ سزا ملی,
فیک اکاؤنٹس پہ نہیں ملی. ہم یہ نہیں مانتے کہ فیک اکاؤنٹس پہ, میں نے پڑھا ہے, فیک اکاؤنٹس پہ 2 فیصلے نہیں ہو سکتے کہ کسی ایک کو آپ جیل میں رکھ دیں اور دوسرے کو کہیں کہ آپ گھر چلے جائیں. اور تیسری بات شیخ رشید کا کیس بھی ہے جس پہ وہ شکیل اوان کا کیس تھا, تو وہ بھی کیس ہے. اسی ہماری ملک کی جن کا بڑا احترام ہے اسی عدلیہ نے دیا ہے کہ کوئی 57 غلطی بھی ہو سکتی ہے. میں ان کے پاس جا رہی ہوں ملک صاحب, مگر یہ فقط اتفاق ہے کہ تمام تر ڈیڈ لائنز جو ہیں وہ اپوزیشن کے لیے لاگو ہوتی ہیں, ان کے فیصلے بھی محفوظ ہو رہے ہیں. کم واٹ میں 24 تک ان کی بھی JIT کھلنی ہے, 24 کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے. آپ کے کیسز وہ بابر صاحب کو یاد دلا دیا, ان نے وہ بھی کیس لٹکا ہوا ہے, معلم جبا کیس بھی, وہ تب بھی ساتھ ہی شروع ہوئے تھے. دیکھیں جی 2015 میں کوئی ڈیڈ لائنز آپ پہ نہیں کوئی. نہیں 2015 میں کیس ہوا تھا زرداری صاحب کا, ٹھیک ہے, ان کی حکومت نے قائم کیا وہ کیس, اور وہ کیس چلتا چلتا 2018 دسمبر میں آ گیا. اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کے بھی کیس میں انہوں نے ڈیڈ لائن 6 ماہ کی دی, یہ ایکسٹینشن مانگتے رہے اور الٹیمیٹلی یہ آ گیا. تو ابھی اس میں جو ہے تو خواہش تو ان کی تھی کہ ہمیں اور ٹائم چاہیے, اور ٹائم چاہیے. 2 سوالوں کے جواب تھے جو یہ دے نہیں پا رہے تھے, 2 سال انہوں نے مانگے ہیں, 2 سال لگے ہیں ان کو ابھی تک جواب نہیں. مختلف یہ ہے کہ ان کے دور میں یہی برجمان تھے اور انہی کو خط لکھنا تھا, اپنے خلاف لکھا نہیں. ان کے دور میں یہی بیٹھے ہوئے تھے حکومت میں اور اپنا ہی خلاف پینما آ گیا تو اداروں نے ہلچل نہیں کی. سر ان کی غلطی ہے کہ یہ آج جب یہ منطقی انجام تک سارے کیسز پہنچ رہے ہیں تو یہ اقتدار میں is that the biggest fault؟ دیکھیں مہر, معاملہ تھوڑا سا واقعات کچھ چیزوں کا تعین کرتے ہیں, اور واقعات یہ ہیں تسلسل کے ساتھ کہ پاناما ریویل ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں پٹیشن کی ایکسیپٹنس اسٹارٹنگ فرام دا فرسٹ ایونٹ. کچھ غلطیاں اپنی بھی ہوں گی کہ کیوں نہیں ان چیزوں کو پراپرلی لیگلی ہینڈل کیا فرام دا ڈے ون, اس کے پولیٹیکل ڈویڈنڈ پہ زیادہ غور کیا, اس کی لیگل سائڈ کو تھوڑا کیجول طریقے سے دیکھا گیا, اور سوچا یہ گیا کہ شاید ان مقدمات میں 2 چیزیں تھیں. نمبر 1 کہ جس دور کی ٹرانزیکشنز ہیں, جو خاص کر میاں صاحب کے معاملے, العزیزیہ, فلیگ شپس, لیونگ اسائڈ ایون فیلڈس, اس وقت فائنینشیل جو ڈسپلنس تھے یا جو ڈیکلریٹری ریجیمز تھیں وہ روپا کے تابع تھی, اس کے اندر بھی امینڈمنٹس نہیں تھیں. ڈیکلریشنز کی یہ رجیم تھی نہیں, الیکٹورل پروسیسز کے اندر نہیں تھی. چلیں بار کیف, واٹ سیڈ از گون بائی. آج کیسز ہیں, لیٹس دا ججمنٹ کم, ان ججمنٹ کو ہم دیکھتے ہیں. جو چودھری صاحب کہہ رہے ہیں یہ بڑا فطری عمل ہے. حکومت اگر صرف تفتیش کرتی اور تفتیش کرنے کے ساتھ مقدمات قائم کرتی تو کسی کا یہ اس پہ ریئیکشن نہ ہوتا. حکومت نے کیا کیا کہ مقدمات کی تفتیش کا بھی خود حکومت کو بھی نہیں پتا, جو یہ خود کلیم کرتے ہیں جیسے کہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے, وی آر ناٹ کوگنیزنٹ آف دا ڈیٹیلز. لیکن حکومت کے BCO وزراء صبح شروع ہوتے ہیں انکلوڈنگ پرائم منسٹر, اور وہ ایک پرسپٹنگ میں آنیسٹلی دس از واٹ اٹ از. اور اگر یہ لوگوں کے اوپر ہائپوتھیٹیکل باتوں پہ ایک پرسپشن مینجمنٹ کی رجیم میں جا کے لوگوں کی سیلف ریسپیکٹ کو ٹارنش کریں گے, تو یہ آپ کا مدعا صرف پرسپشن مینجمنٹ کے حوالے سے ہے, بیکاز لیگلی دیکھیں نا, لیگل اکاؤنٹیبلٹی اور پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی are two very different things but always overlapped in this country. میں ایگزیکٹلی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جتنے ہائپوتھیٹیکل الزامات پر یہ حکومت میں بیٹھ کے لوگوں کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں, اس سے زیادہ مدعے ان کے اندر بیٹھے لوگوں کے اوپر ہیں, اور وہ جب ان کو ایکسپلین کرنے پڑیں گے تو بڑی مشکل رہے گی. یہ بھی ڈیکلریشنز کے ایشوز ہیں نا. اگر آج فیصل واڈا نے کوئی اپنے اپارٹمنٹس نہیں کیے تو ان کو بتانا پڑے گا کہ انہوں نے کیوں نہیں کیے. اگر اسی طرح آصف زرداری صاحب سے ابھی میں انہیں سن رہی تھی وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ کوئی ایسے زرداری صاحب کی طرح کی ایک اپارٹمنٹ دنیا میں کہیں کا بھی لے آئیں, I will resign. بٹ بیفور وہ اگین سر ہم لوگ لیگل ڈسکشن نہیں ادھر کریں گے. لیگلی تو یہ ثابت ہو چکا ہے عمران خان صاحب کے کیس میں بھی کہ اگر نیت صاف تھی یا نیت یہ نہیں تھی کہ کوئی میلیفائڈ انٹینشن تھی ہائیڈ کرنے کی, تو انہوں نے شاید اگر کروڑوں کی اور پراپرٹی یا ریل اسٹیٹ یا اپنی چیزیں ڈکلیئر کی ہوئی ہیں تو ایک اپارٹمنٹ نہ کیا یا اس سے کوئی اتنا بڑا فائدہ نہیں ہو رہا تھا اس کو چھپا کے, it's not necessarily you would understand legally he might not be held accountable. وہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. میں کریکٹ؟ میرا خیال ہے کہ شاید عملوں کا دار و مدار جو نیتوں کے حساب پہ ہونا ہے نا سر, اب عدالتوں میں ہو رہا ہے. میں عرض کروں جی, دیکھیں اصل مقصد جو ہمارا اس حکومت کے ساتھ اعتراض ہے کہ انہوں نے ایک اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو بھی داغدار کر دیا. جمہوریت کی روح تھی, اتنی کرپٹ پریکٹسز اکاؤنٹیبلٹی میں اور اتنے انٹیریئر موٹیوز. میری سن افتخار بھائی, میں صرف ایک عرض کروں, دیکھیں
کرپشن کے اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ سب سے بڑی کرپٹ پریکٹس یہ ہو سکتی ہے کہ انکمبنٹ گورنمنٹس کو نکالا جائے, پولیٹیکل پارٹیز کو ٹرم کیا جائے, اور واقعات کا تسلسل اس چیز کو ثابت کر رہا ہے کہ جو ہمارا موقف ہے وہ درست ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا سائز کٹ ٹو سائز کیا گیا, پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو کارنر کیا جا رہا ہے, بالکل ان کو اس سے بڑی پولیٹیکل وکٹمائزیشن. جی افتخار صاحب, میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر عاصم کو اور شرجیل میمن کو ہم نے بند کرایا تھا. چلیں ٹھیک ہے, وہ کس کی حکومت تھی جی؟ یہ میرا سوال ہے, آپ جواب. میں عرض کرتا ہوں جی, میں فرام ڈے ون یہ کہہ رہا ہوں کہ جس شخص نے بھی ڈاکٹر عاصم کے اوپر 472 ارب روپے کا الزام لگایا, سخت زیادتی کی, اس سے زیادہ بے بنیاد الزام کیا ہو سکتا تھا؟ تو میں مانتا ہوں بھائی, اب جو غلطی میں سن لینا, ایک سیکنڈ ٹھہریں, میں افتخار صاحب دیکھیں ٹھہریں. مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے وہی الزامات جن کو ہم مان رہے ہیں, میں خود سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عاصم کی, مجھے شرجیل میمن کے کیس کا نہیں پتا, آئی ہیو ہرڈ کہ ان کے پاس سے تو کچھ ریکوریز ہوئی ہیں, ریمانڈ پیپرز پہ لکھا گیا, آئی ڈونٹ نو, اس پہ میں زیادہ بات نہیں کر رہا. ڈاکٹر عاصم کے کیس میں ایک اتنی ایگزاربیٹنٹ, ایک سپرفیشل اماؤنٹس 470 ارب, اس کو پھر کنیکٹ کر دیا کہ یہ آدمی دہشت گردی. تو ثبوت دے رہے تھے نا, آپ کو خاموش کیوں تھے؟ if چودھری صاحب has done something wrong, why should I بے بس تھا کیا نواز شریف بحث کی وزیر اعظم؟ یہ افتخار صاحب, I have a moral courage. نواز شریف خاموش رہے, میں کیوں رہے؟ میں ایک سیکنڈ میں عرض کروں. دیکھیں, میں اپنی اس حد تک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر حکومت میں بیٹھے کچھ غلط ہوا ہوگا اور کسی نے کیا ہوگا, I have a moral courage to say that کہ غلط کیا ہے. افتخار صاحب کریں moral courage پیدا, جو سارا غلط ہو رہا ہے اس پہ بات کریں. کیا کیس ہے شہباز شریف؟ سر آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ تب بھی ہم نے خبر دی تھی کہ اگر زرداری صاحب نے راحیل شریف کو ملنے کی 5 ریکویسٹیں ڈالی تھی, جو ڈالی تھی اور 5 کی 5 رد کی تھی فوج نے, تو 10 ڈالی تھی نواز شریف کو ملنے کی, جو ملنا نہیں چاہ رہے تھے. مجھے صرف اتنی بات کہنے دیں, کیا آج افتخار صاحب اپولوجی ٹینڈر کرتے ہیں جو شہباز شریف کے اوپر عمران خان نے 10 ارب کا الزام لگایا کہ مجھے کہا کہ پاناما کیس سے بیٹھ جاؤ, مقدمہ پیچھے لے جاؤ؟ کیا آج یہ میٹرو ملتان کے اوپر اپولوجی ٹینڈر کرتے ہیں کہ جو انہوں نے؟ دونوں پہ نہیں کرتا, میں دونوں کے جواب. یو ہیو ٹو, آپ آئے میرے ساتھ پورا اس پہ کیس کر لیں. ہاں, میں ملتان میٹرو یا بیٹ کا سی ای او مہر, یہ میں آن ریکارڈ کہتا ہوں, یا بیٹ کا سی ای او جو ہے وہ جیل میں ہے. سر اب جب نواز شریف ملیں گے زرداری صاحب سے تو معافی مانگیں گے ان سے اگنور کرنے کی 2014 سے؟ نہیں, لیٹس ٹاک آف یا بیٹ فرسٹ, اس پہ بات کریں. اب تو ناگزیر لگ رہی ہے. میرا خیال ہے میری ٹرن ہے. نہیں, میں دوسرا میں بتا دوں. اور جو اس کا جو ہے, جو حتیٰ کہ عزت کا جو دعویٰ ہے وہ کیس میں ہے. نہیں دیکھیں, یہ کوئی ایکسکیوز ہے, اور اس میں آپ بندہ آ جائے گا. بیٹ کا جو سی ای او ہے اس کے اوپر تو چائنیز گورنمنٹ نے اپنی اپولوجی ٹینڈر کی, ان کے یہاں پہ جو ایمبیسی کے ریسپانسبل, آئی کین گیو یو دا ریکارڈ, لیٹس گو ٹو دا کورٹ آن دس. آپ میں ریکارڈ لے کر بیٹھتا ہوں آپ کے ساتھ, آپ اپنے ڈاکومنٹس افتخار بھائی رکھ دیں, میں اپنے رکھ دیتا ہوں. اوکے سر, ابھی بھی میرے پاس وہ موجود ہے جو فیصل سبحان صاحب تھے نا جنہوں نے انٹرویو. واٹ از اٹ؟ اب یہ بھی فیکٹیشیس کریکٹر ہے. ناؤ وی نو کہ وہ ایک کریکٹر کریٹ کیا گیا تھا. جب حقیقت کھلے گی, جب یہ بات آگے بڑھے گی, لوگ آئیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں, now you know, نہیں, now we know, دیکھ ایک سیکنڈ, no the China Security Regulatory Commission knows. پروسیس اتنا گندا کرتے ہیں ایک دوسرے کو, پھر روتے ہیں کہ فوج کر رہی ہے. روتے کا ایشو نہیں ہے. دیکھیں, میں گزارش کروں, لیکن ہم جب زرداری صاحب پیش ہوئے, یہ جے آئی ٹی نے بلایا اور اس سے پہلے ایف آئی اے نے, جب ایف آئی اے میں اسلام آباد پیش ہوئے میں ساتھ تھا, انہوں نے جا کر کہا کہ میں زرداری گروپ کے کسی کمپنی کا ممبر نہیں ہوں. میں نے 2007 میں زرداری صاحب نے, کہ میں نے 2008 میں جب پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا تھا اس سے پہلے میں نے ریزائن کر دیا. سر زرداری تو میرے اوپر زرداری گروپ کے جتنی کمپنیز ہیں ان میں سے کسی کے ڈائریکٹر نہیں ہے, ممبر نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیگلی انہوں نے کہا کہ میرے اوپر کیوں ایف آئی آر ہے. آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ زرداری گروپ کے ڈائریکٹر ہیں اینڈ بگیسٹ شیئر ہولڈر از بلاول. نہیں, وہ ایک کمپنی کے ہیں, ایک کمپنی کے ہیں. زرداری گروپ کی ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں, ٹھیک ہے. وہ حاکم علی زرداری صاحب کے ٹائم کی بیچارہ بلاول بھی اب ڈوبے گا. میری گزارش سنیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے بھگتنے نہ بھگتنے کا. میرا آپ سے آپ بات کریں پھر سوال. اچھا, انہوں نے کہا کہ میرے خلاف کیوں ایف آئی آر ہے. انہوں نے کہا جی بس ایف آئی آر. ایف آئی آر کیا ہے؟ 1.5 کروڑ روپے کی ایف آئی آر ہے کہ آپ کو اومنی گروپ سے 1.5 کروڑ روپے آیا ہے ایک, اور دوسرا ایف آئی آر 1.5 کروڑ کی ہے, 1.5 کروڑ اور نکلا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم بتا دیں گے کہ ہم نے ان کو گنا دیا تھا, کیا دیا تھا, اس کے پیسے آئے ہیں, یہ ان کی شوگر ملے ہیں اومنی گروپ کی, میں ذمہ دار ہوں. ایک دوسری بات, اور اربوں روپے کی سبسڈیاں ان کو دی ہیں. میری گزارش سن لیں, اگر سبسڈیز مل رہی ہیں شوگر ملز کو,
تو ان کی اگر شوگر مل زیادہ ہیں تو ان کو زیادہ ملے گی سبسڈی. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں آپ سمیت سارے دوست ایک شوگر مل تھی انور مجید اور اومنی گروپ کی 2008 میں, اس کے بعد کتنی سویل اپ ہو گئی, 10-12 ہو گئی اگلے 8 سال میں اقتدار کے بعد. وہ 16 خرید لیں, آپ کو آپ کا چینل جو ہے یا آپ کے مالکان کل کیا تھا آج کیا ہے. کچھ ہمارا ملک ایک بہت بڑے اتفاق پہ چلتا ہے. جہانگیر خان ترین صاحب جب پروفیسر تھے ان کے پاس کیا تھا, کتنے سال پہلے کی بات ہے. نہیں مجھے ایک منٹ بتائیں نا, مجھے 1 منٹ بتائیں. مجھے کوئی پریزیڈنسی میں رہتا رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں جی ان کو گرفتار کیا ہوا ہے نا بھائی, ان کو گرفتار کیا ہوا ہے نا, گرفتار کیا ہوا ہے نا, ان کو پکڑا ہوا ہے نا, گرفتار ہے نا. ملیر کے اپنے آپ نے پولیس میں جو گزارش کر رہا ہوں گرفتار ہے نا, عزیر بلوچ گرفتار ہے نا. میرا کاؤنٹر کوسچن ہے آپ سے, وہ جو شجیل میمن کے گھر سے 5 ارب روپیہ نکلا تو وہ کدھر ہے؟ یہ بڑے مزے کا سوال ہے, آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس کا جواب دینے میں ہم سب کے پر جلتے ہیں, تو اس لیے بریک لے لیتے ہیں. نہیں بتائیں نا پر کیوں جلتے ہیں آپ بتا دینا. وہ مال مقدمہ یہ بیٹھے بطور ایڈوکیٹ, میں بطور ایڈوکیٹ کہہ رہا ہوں کہ جو مال مقدمہ ہوتا ہے, جو چیز برآمد ہو جائے, اگر اس میں کوئی خرد برد ہو جائے تو جو برآمد کرنے والا ہوتا ہے اس کے خلاف پرچہ ہوتا ہے. یہ بتائیے کیس ان کی کاٹنا تھا نا سر, آپ کے کراچی میں ہوا تھا پورا کام. ایک وقفہ لے لیں اور مجھے صرف ایک چھوٹی سی اجازت دیں گے, آپ ذرا بتا دیں برآمد کس نے کیا تھا. میری پروڈیوسر نے کہہ دیا میم ریزائن کر دیں, وہ اتنی ایجیٹیٹ ہوئی ہے, تو ایک وقفہ لے لیتی ہوں. پھر ایک وقفہ لے لیتے ہیں. اسٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. آپ بات کر رہے تھے چودھری صاحب. میں صرف ایک بات کہنی ہے سر, ٹائمنگ بتا دیں کب کے کیسز ہیں. جی یہ کیسز کب ہم نے بنائے ہیں جی, یہ 14-15 آپ ڈراپ کر دیں. لیکن دیکھیے نا, ہم نے ان سے کہا آپ ان پہ وکٹمائزیشن تو نہ کریں. ہم نے ایف آئی اے کو کہا اگر آپ کو ہمارے بنانے پہ چھوڑ دیں فائلیں نیچے بھیجیں. عدالت میں نہیں بات کریں ابھی انویسٹیگیشن میں. جب ان کی حکومت تھی کہ کہا کہ بشیر میمن کو چینج کر دیں, کوئی اور انویسٹیگیشن, چونکہ اس نے ہمارے خلاف الیکشن لڑا, پچھلا بھی 2013 کا بھی 18 کا بھی نہیں جی. پھر سپریم کورٹ میں بھی ہم نے ریکویسٹ کی, نہیں جی. اب ان سے بھی کہا کہ چینج کر دیں. سر ایک بڑا داغدار ماضی رہا ہے پیپلز پارٹی کا عہدوں کے حوالے سے. آپ یاد ہے وہ کون ہے اصغر صاحب ایف آئی اے کے, ان کی جان کے پیچھے پڑ گئے تھے, ان کو او ایس ڈی لگا دیتے تھے, چودھری صاحب کی عدالت پھر بحال کر دیتی تھی انہیں. آپ نے 5 سال یہی کام کیے ہیں. حسین اصغر تھے, کیا نام تھا ان کا؟ حسین اصغر کو تو ہم نے آئی جی لگایا تھا, تو وہ تو ادھر سے چیف جسٹس صاحب بلاتے تھے ان کو کہ تم واپس آ جاؤ. جی بی میں آئی جی تھے بلند اختر رانا سے لے کے, یہ تو ہمیں بھی یاد ہے ذرا. میں ایک صرف اجازت چاہتا ہوں, یہ میں آپ کو آن ریکارڈ یہ ڈاکومنٹ دینے لگا ہوں, ریلیزڈ بائی دا چائنیز ایمبیسی ان اوریجنل. It says that China Security Regulatory Commission investigated illegal conduct of Jiangsu Yabate Science and Technology Co. Limited, which lied about its business income by fabricating projects overseas and making up domestic and foreign trade in construction materials fake financial statement. Okay. Now, اس کے بعد ایک اپالوجی آئی, گورنمنٹ آف پاکستان کو آئی, گورنمنٹ آف پنجاب کو آئی, اور چائنیز امبیسڈر نے آن ریکارڈ call upon kiya on the government of Punjab, the then chief minister. Yes, I remember. اور ان کی وہ tweet سب کے ساتھ ہے. You can't play with, sir, یہ بڑے حساس معاملات ہیں, آپ فورن پالیسی کا تماشا نہیں بنا سکتے. This is what it is. اچھا, جہاں تک یہ تعلق ہے کہ یہ جو کیسز افتخار میں بار بار کہہ رہے ہیں, یہ کیسز بنے مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں بنے, پیپلز پارٹی نے اس وقت بھی ریئیکٹ کیا. آج افتخار صاحب ان کیسز کو سمجھتے ہیں کہ وہ قابل سماعت نہیں, ڈراپ کر دیں. عدالت میں ایک بہت بڑا سوال ادھر چھوڑنا چاہ رہی ہوں سر. ایک اوور نائٹ ایک آپ کا بخت ٹاور جو ہے وہ کھڑا کیا گیا کراچی میں. بخت چلے دھڑا دھڑ جتنی جلدی سے کھڑا ہوا ہے نا سر, باقی تو سارے کام ہی رکے ہوئے ہیں کراچی کے اندر. بختاور ٹاور کہنا تھا, بٹ آئی تھنک بیٹر سینس پریویلڈ, بخت ٹاور کا نام رکھ دیا اس کا. سمٹ بینک کا پورا ہیڈ آفس جو ہے وہ ادھر شفٹ ہو چکا ہے. سوال صرف یہ ہے سر کہ یہ وہی بینک ہے جس سے یہ فیک اکاؤنٹس بنائے گئے, بہت سارے بنائے گئے. مجھے تعجب اس بات کا ہوا جب ہم نے ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ بینک کے پیچھے ہے کون, who is the owner, who is the person. بینکنگ بڑی کرٹیکل سیکٹر ہے, موورز اینڈ شیکرز آف دا اکانومی, اٹس ویری سینسٹیو اینڈ کرٹیکل. سر یہ سرور انویسٹمنٹس لمیٹڈ ایک موریشس بیسڈ انویسٹمنٹ فرم ہے جو 67% سٹیکس ہیں اس کے اس بینک کے اندر, 67%, دیٹ اباؤٹ 2/3. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب مرج تو ہو رہا ہے سندھ بینک کے ساتھ. آج تک اس ملک میں کسی کو نہیں پتا کہ یہ سرور انویسٹمنٹ لمیٹڈ کس کی ہے سر. مجھے بھی نہیں پتا. نہیں پتا. آپ شریف آدمی ہیں, میں نے شروع میں ہی ڈسکلیمر دے دیا تھا, آپ کو تو نہیں پتا ہوگا. مگر سر مسئلہ یہ ہے, آف شور کمپنی موریشس, another آف شور کمپنی,
पैनामा से पहले इस मुल्क के अंदर बहुत ढीले रेगुलेशंस थे, आपकी SECP, स्टेट बैंक, सभी चलता रहता था, एक काम हो जाता था. अब स्ट्रिक्ट हो गए रेगुलेशंस, बट द फैक्ट रिमेन स्टिल कि एक ऐसा बैंक जो मर्ज भी होने जा रहा है अभी, मगर उसका आपको इस मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है अभी इस इशू पे. देखिए पहली बात ये है कि कौन सी रॉकेट साइंस है फलूदे वाला का अकाउंट बताने में. दुरानी साहब अभी फोन करें, मेरी एक गुजारिश सुन लेना. हुसैन लवाई भी इसी बैंक के डायरेक्टर मेरी बात तो सुन लेना. किसी बैंक के मैनेजर ने वो खोला है, 2 बंदों ने उसको रिकमेंड किया है, ये बता दें किसका है. सर मैं एक मैक्रो इशू को हाईलाइट कर रही हूं, आप फिर आ गए ठेले वाले के ऊपर, उसको छोड़ें, वो उसका एक ऑफ शूट है इशू का. मेरा कहने का मकसद ये है सर, इतने सेंसिटिव मैटर्स हैं. मैं तो कोई डिफेंड तो नहीं कर रहा सर. किसी के बेहतरीन जबरदस्त किस्म की इक्विटी और बैकिंग होएगी जो आपसे आप किसी से काम करवाते हैं. जो मेरे लिए कानून उसूल बना रहे हैं वो इनके लिए भी बना और दूसरा सर हमारी ये नहीं हो सकता कि इनकी 11 इंक्वायरीज चले और कोई एक बंदा गिरफ्तार ना हो. मैं समझ गई आपकी बात सर. इंफॉर्मेशन इधर तक भी मिल रही है कि ये बख टावर खड़े करने के अंदर भी इसी बैंक ने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अदा की है. बातें कभी पावर ऑफ अटॉर्नी अनवर मजीद के पास थी, सब कुछ कोइंसिडेंस है सर. मेरी गुजारिश सुन लेना. मैं तो इस पूरे शो में मैंने जाती बात कभी नहीं की. किसकी जाती बात कर रहे हैं? मेरी गुजारिश सुन लेना. मेरा ख्याल हाकिम अली जरदारी बड़ा गरीब आदमी था, कोई जिसका बेटा आसफ अली जरदारी है, गरीब आदमी था ना, जिसका 60s में फ्रांस के अंदर महल था. हाँ चले. मेरी गुजारिश सुन ना, वही ना बात नहीं है सर. वो तो फिर ये भी बड़े तगड़े थे. आप सब लीडरान इतने तगड़े थे. नहीं मैं किधर से तगड़ा, मैं तो गरीब आदमी हूं. मैं तो जरदारी साहब के अब्बा जान, उन्हें अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो भी तगड़े. मियां शरीफ भी तगड़े, अल्लाह उन्हें जन्नत, सभी तगड़े कि अब आपकी आगे की पुश्तों को हम कुछ ना पूछे. मेरी गुजारिश तो सुन ले. मैं कब कह रहा हूँ ना पूछे. न्याजी साहब मैं कह रहा हूँ, अलीमा खान साहबा कहती है उनके बारे में बड़े तगड़े हैं. बस खान साहब कह रहा हूँ ना, मैं इनसे भी पूछ ले. यही कह रहा हूँ, यही कह रहा हूँ. सिर्फ इतना बनी गाला हम तो गलत साइड ऑफ द टेबल पैदा हो गए. बनी गाला रेगुलराइज कर दिया जाता है, गरीबों के घर गिरा दिए जाते हैं. उनको कहा जाता है कि आप इतने पैसे दे दें. भाई मनी ट्रेल पूछे, मेरे से पूछ रहे हैं तो सबसे पूछे. या मनी ट्रेल पूछते हैं आप लोग. सिविलियन सुप्रीमेसी का महाज खड़ा करते हैं, आवाज नहीं खड़ा करते. एक जैसा सबसे पूछ रहे हैं, कोई नहीं कहेगा. पूछते हैं सर. फिर वही बात. ये सही है, सबसे पूछो. ये सिविलियन सुप्रीमेसी का महाज क्यों खड़ा कर देते हैं? हम कब सिविल मिलिट्री डिबेट की इशू कब किधर मैं इसमें चले ऐसे कर लें, ऐसे कर. अच्छा वो इसमें इसको ऐसे कर. कोई मीडिया पे तो कोई सेंसरशिप नहीं है. नहीं इसमें इसको ऐसे कर लेते हैं. ठीक है ऐसे कर लेते हैं. अगर पूछा गया तो बताने की कोशिश की गई, ना बताया गया होगा, नहीं होगा तो नहीं पता लगा होगा. पूछा गया बताया, या ना पूछा जा रहा है ना बता रहे. ये देखें अभी कैसे पूछा गया बताया नहीं. कभी तकरीरों से मुकर जाते हैं, कभी कतरी खत से मुकर जाते हैं, कभी असेंबली से मुकर जाते हैं, कभी LDA के अंदर पेपर्स जल जाते हैं. मैंने आपसे तीनों बातें जरदारी साहब के तो फोटोकॉपीज मिलती हैं, डॉक्यूमेंट्स गायब हो जाते हैं, वो बरी हो जाते हैं. तीनों बातें की कि अगर पूछा बताया, नहीं बताया गया तो उसके ऊपर सजा मिल रही है, जेलों में जा रहे हैं. बट यहाँ क्या मामला है कि ना पूछा जा रहा है ना बताया जा रहा है. देखें ये पूछा गया हनीफ अब्बासी साहब के केस में ऑडिट हुआ बाकायदा तौर पे 1971 से लेके 1989 तक, इंक्लूडिंग अपार्टमेंट की जो मॉर्गेज थी उसका इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया चीफ जस्टिस साहब ने. ऐसी बात नहीं है, बुलाया गया, उनको बताया गया. जो आप बात कह रहे रेगुलराइजेशन की, जो मोड़ा नूर यूनियन काउंसिल है, कभी ज़िंदगी में मोड़ा नूर CDA के प्रेमिस उसमें था ही नहीं, प्रीव्यू में नहीं था वो. ये तो अभी आप कह रहे हैं कि नेचुरली एक लॉ है ही नहीं. एक लॉ बनेगा तो उसके ऊपर रेगुलाइज घर बने. नहीं थी जब जिनसे आज पूछा जा रहा है. मैं एक रिक्वेस्ट चौधरी साहब आपसे करूं. और ये सुप्रीम कोर्ट में केस है हमारे पे. देखें जी हमारे बात सही है. मैं ये इसके ऊपर डिबेट वैसे नहीं है सर. सारी पेशरफ तो मैंने जिस तरह का डेडलाइन इनकी ली है, ये भुगत रहे हैं. आपका कोई बंदा नहीं अभी छुआ जा रहा. मैं कहती हूँ वैसे ऑप्टिक्स के लिए 2-3 को अंदर कर दें. ऑप्टिक्स के लिए जो करना चाह रहे हैं करें, हमें क्या एतराज है. आप करना चाह रहे हैं, नैब नहीं कर रही. नहीं देखिए हमारे नैब इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस इदारा है, चेयरमैन ने लगाया हुआ है. ये दोनों पार्टियां बैठी हुई हैं. तो सारे मेहर बात इदारे का इशू है, इदारे के कैरेक्टर का. 1997 में एहतसाब ब्यूरो बनाया इन्होंने, उसके बाद ये नैब बना. एक ग्रेड 4 का मुलाजिम हमने नहीं भर्ती किया हुआ. चेयरमैन DGs ये वो सारे तो नहीं भर्ती किए. मैं एक बात बताएं. ठीक है जी. अभी एक बात बताएं. अच्छा हम बड़े आसानी से कह देते हैं बंदा 11.5 साल जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा. जो मंशियात का केस बनाया गया था मियां नवाज शरीफ ने जरदारी साहब पे लाहौर में बनाया था कि एक ट्रक ड्राइवर जो है उससे मंशियात बरामद हुई है और उसने कहा कि मैं आसफ जरदारी, वो फोटोकॉपीज पे रिलीज हुए थे. जो कत्ल का केस बनाया गया था वो फोटोकॉपीज पे. जो अल्ताफ उन्नड़ का केस था जिसको कहा कि उसके पाँव टांग के साथ बम बांध के ले गए थे, वो फोटोकॉपीज पे हुआ. कितने केसेस थे.
16 केसेस थे, एक केस का सबको याद है, बाकी का किसी को याद नहीं है। 11.5 साल उस बंदे ने जिंदगी के जो प्राइम टाइम था उसका। बिल्कुल सही कहा। जिसकी वजह से आज भी उसके बनाए हुए केसेस भुगत रहे हैं, उससे मिलना है अब। देखिए हम इनको कहते रहे, मैं आज भी कहता हूं इन्होंने केसेस बनाए थे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देखें ये डबल नॉकआउट नहीं होने जा रहा, ये ट्रिपल नॉकआउट होने जा रहा है। ट्रिपल मैं कह रहा हूं तीसरे ये हैं। अच्छा बिल्कुल होगा, मैं कह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। इस सारी आएगा कौन फिर? जो भी आए फिर। देखिए मेयर, ये इस सारी तारीख के बावजूद इन पॉलिटिकल पार्टीज ने रियलाइज किया, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। पार्टीज का वो कैरेक्टरिस्टिक जिस पे अभी इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि इनकी बात उनकी बात, उस वक्त गवर्नमेंट और ऑपोजिशन की बात थी। हम कह रहे हैं कि हमारा कंधा ऐसा ही कंधा था जैसा आज आपका। मुझे बताएं कारके, मलिक साहब, कारके पे $1 अरब पाकिस्तान को उधर। मैं एक बात आपसे पूछूं, आप मुझे ये बताएं कि वो चीफ जस्टिस साहब जिन्होंने ये फैसला दिया था वो किधर है, कौन जिम्मेदार? अगर वो राजा परवेज अशरफ गरीब जो प्राइम मिनिस्टर था उसकी, तो मैं समझता रहा कि वो रेंटल पावर्स के करप्शन केसेस में है। 1 बिलियन समवॉट की उसकी पेनल्टी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उनको अवार्ड कर दिया। आपको नहीं याद कहा कि सुबह 9 बजे मेरी टेबल पे सारे पैसे ला दो, सवाए कारके के सबने ला दिए। फिर कहा कि नहीं कल सुबह 9 बजे इस पे 14% सूद भी दे दो, सबने दे दिए। और कारके ने कहा हम नहीं देंगे। कारके गया कोर्ट ऑफ जस्टिस में $1 अरब हुआ। कौन जिम्मेदार? आप सारे निजाम की दुरुस्तगी की मुतमन्नी है ना, है ना, है ना, यही चाह रहे हैं ना? निजाम की दुरुस्तगी ना। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो सर मसला ये है कि जो मीन्स टू एन एंड है, जिस तरह उधर पहुंचने का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है अब पीपल्स पार्टी की तरफ से, सुन लें, ये आजमा चुके हैं इलेक्शन से पहले। देखिए मैं एक बात बताऊं, उनके हाथ कख नहीं आया। नहीं ना आए, पीपल्स पार्टी को ना आए, पीपल्स पार्टी को ना डराएं। 4 मार्शल लॉ से लड़े हम कोई अयूब खान से लड़े हैं, याया खान से लड़े हैं, याया खान से लड़े हैं, 5वें सिविलियन मार्शल से लड़े हैं, याया खान से लड़े हैं, ज़ियाउल हक से लड़े हैं, परवेज मुशर्रफ से लड़े हैं। लड़ते तो यहाँ पे हम रहे ना, ये तो नून लीग तो बाहर चली गई थी। किसने लड़ाई की मुशर्रफ के खिलाफ? हमने लड़ाई की है। किसने जान दी? और अगर एक और आज तारीखी मतलब सब एक मिनट मुझे, मैं एक और, लोग बड़ा रोज ताना देते हैं एनआरओ किया, अगर जनरल मुशर्रफ को वर्दी समेत इलेक्शन लड़ने की इफ्तिखार चौधरी इजाजत ना देता तो बेनजीर भुट्टो को कोई जरूरत नहीं थी उससे मुज़ाकरात करके उसकी यूनिफॉर्म उतरवाने की। चूंकि मैं उस मीटिंग में था जहां पे बीबी ने पूछा उसकी ताकत किस में है, हमने कहा यूनिफॉर्म में, तो उसने कहा मुझे फिर उतरवाने दो। इसने कर दिया खराबी। इसने, आपको याद है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, इसने कहा था, इफ्तिखार चौधरी ने फैसला दे दिया था कि वर्दी समेत लड़ सकता है। कभी हुआ ये? इसकी जो फ्लिप साइड है ना पूरी बात की, वो ये है कि देखें जो जनरल ज़िया का दौर था उसमें तो दुरुस्त का चौधरी साहब ने हमें ज़्यादा बात, फैक्ट्स से उसमें क्या बात कर सकते। जनरल मुशर्रफ के टाइम में पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत सारी मैच्योरिटी आ गई, ग्रूमिंग हुई, बहुत ज्यादा सीखा, और उसमें अपने तई हर किसी का एक अपना रोल था टू फाइट दैट डिक्टेटरशिप। मियां नवाज शरीफ साहब ने 3-4 टाइम तो इमरान खान ने भी उनके साथ गुजारा, आखिरी क्वार्टर में जरा असल हादसा ये हुआ कि जो लेसन्स हमने हिस्ट्री में सीख लिए, इमरान खान साहब ने उसको पूरे व्हील को रीइन्वेंट कर लिया। ये एक ऐसी सूरत में आके खड़े हो गए हैं। अच्छा मेरा वक्त खत्म हो गया है। होगा तो ये सर वो तो नहीं एग्री करेंगे, जो जिस सिविलियन सुप्रीमेसी का अब आप महाज खोल के अब आप लड़ने जा रहे हैं, दे डोंट एग्री, सो आप भुगतेंगे ना, सब भुगतेंगे फिर बकौल चौधरी साहब। मगर दिस इज नॉट अ वायबल ऑप्शन इन एनी केस। जो ये फसाड क्रिएट कर रहे हैं, खुद अपने पे केसेस करते रहे हैं। जब ये चेयरमैन नैब लगा रहे थे, नैब इनके पास था, लॉ अमेंड नहीं किए। अब ये 18 अगस्त को हमारी हुकूमत आई है। मेरा आखिरी सवाल था आपसे, आपने माइक उतार दिए, मगर मैं खुदाफिज कर दूं, आपने मेरे लिए, मेरे कहने पे आपने जाके बस ये मुझे बताना है चेक करके कि ये बक टावर किसका है। ओके ओके, थैंक यू, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।